گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے مسلمانوں کو اور اسلام کی دعوت کو پیش آنے والے مسائل یا یوں کہہ لیجئے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو مشکلات تھیں اس کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا تو ہجرت حبشہ تھا یا ہے، جہاں تک پہنچ سکے کچھ چیزیں میں اس سے پہلے چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل مقابلہ کیا، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے کے ذریعے سے، ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی جس کے بعد انسان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ عرصہ مخالفت کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوئے۔ جن لوگوں کو اسلام نصیب نہیں ہوا، جو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، چند نام ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں، اور ان میں سے کچھ کا ایک خاص قسم کا انجام بھی۔ ایک تو ابو جہل تھا، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوا ہے، جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، اور اپنی سمجھداری، ہوشیاری، ذہانت، معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا۔ حکم جمع ہے حکمت ان کی، حکمت جس کو اردو میں بھی حکمت کہتے ہیں، سمجھداری کی بات کو کہتے ہیں، فراست کی بات کو کہتے ہیں، تو اس کو ابو الحکم اس کا لقب تھا کہ سمجھدار ترین لوگوں میں سے مکہ مکرمہ کے۔ لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کا لقب عطا کیا۔ حکمت کا جو متضاد ہے وہ جہالت ہے، تو آپ نے اس کو ابو جہل کہا۔ تو یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، بڑے شرف والا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں کچھ آیتیں نازل کی ہیں، نام تو اس کا نہیں ہے، مفسرین اس کا مصداق سمجھتے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زقوم کا جو درخت ہے، جو ایک بڑا زہریلا اور بڑا کانٹے دار درخت ہوگا جہنم میں، یہ کھانا ہوگا اس کا، اس شخص کا، اس بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ طعام الاثیم، اس بڑے مجرم کا ایک کھانا ہوگا، اور گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولتے ہوئے اور پانی کی طرح وہ ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو، اور گھسیٹتے ہوئے اس کو عین جہنم کے درمیان لے جا کر پھینک دو، اور اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو، اور اس سے کہو کہ چکھو یہ مزہ، اس لیے کہ تم عزیز اور کریم ہو۔ ذق انک انت العزیز، ذق یعنی چکھو اس کو، انک انت العزیز الکریم، تم وہی ہو جو اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتے تھے، تو یہ تمہارا انجام ہے۔ دوسرا اس میں جو نام تھا وہ ابو لہب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور لیکن اسی قسمت میں بھی ہدایت نہیں، اور اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تبا لک، العیاذ باللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک نام امیہ ابن خلف، بنو جمح ایک قبیلہ ہے قریش کا، اس کا تھا، بڑے سرداروں میں سے۔ سیدنا بلال بن ابی رباح کو ان سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں،
اس امیہ ابن خلف سے. اور پھر یہ جنگ بدر میں مارا گیا، اور اس کے مارنے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہی ہے کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا. اس کا بھائی تھا ابی ابن خلف. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی کسی قبر سے نکلی ہوئی لے کر آیا، اور آپ سے کہنے لگا کہ ہڈی بوسیدہ تھی، پرانی تھی، اس کو یوں پکڑا ہاتھ کے اندر اور اس کو ملا تو وہ ہڈی چورا چورا ہو گئی. تو اس نے اس چورا ہڈی کو ہوا کے اندر یوں اچھال کر حضور سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب اس کو زندہ کرے گا جس کو میں نے بوسیدہ ہڈی کسی مردے کی تھی، کہ اس مردے کو تمہارا رب کس طرح زندہ کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد اس کو آگ میں ڈالے گا، پھر اس کو عذاب دے گا، اس ہڈی سے بندہ نکل. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہ یہ وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، یعنی یہ ایک ڈیمانسٹریشن کرتا ہے، ایک چیز سامنے مثال کے طور پر لاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. اور کہا کہ پوچھتا یہ ہے آپ سے، سوال یہ کرتا ہے کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرے گا. جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہی دوسری دفعہ زندہ کرے گا. اور پہلی دفعہ زندہ کرنا یا پہلی دفعہ پیدا کرنا یقیناً زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری دفعہ کے. عقبہ بن ابی معیط چوتھا نام ہے مشہور لوگوں میں سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا. اور یہ اس کی بدبختی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور اس نے ایک دفعہ اس کو اسی ابی ابن خلف نے، جو بھائی ہے امیہ ابن خلف کا، اس نے عقبہ سے اس کی بڑی دوستی تھی. تو ایک دن ابی نے عقبہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے اور ان سے تو متاثر ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں تو متاثر ہوا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے میں متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو متاثر نہیں ہوا تو پھر تو جا العیاذ باللہ جا کر ان کے چہرے پر تھوک کرا، تب میں مانوں گا کہ تو متاثر نہیں ہوا. تو یہ بدبخت گیا اور اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، اس چہرے انور پر اس نے تھوکا، جس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اور کہا کہ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا، یعنی یہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر اس کو کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا، رسول کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا، اور کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. یعنی یہ دوست کے کہنے پر اس نے یہ کیا، تو اس دوستی کے اوپر یہ حسرت کرے گا، قیامت کے دن سخت ترین افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اس کمبخت نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور ہدایت سے گمراہ کیا. اور اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. لمبی آیتیں ہیں. یہ بدر کے اندر مارا گیا عقبہ ابن معیط. ایک نام ولید ابن مغیرہ ہے، اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا، والد تھا ان کا. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیفیں پہنچائیں، اور اس کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ دو باتیں اس کی طرف قرآن میں منسوب ہیں. ایک تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں قریش کا سب سے بڑا آدمی ہوں، اور ابو مسعود ثقفی ثقیف کا سب سے بڑا آدمی ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی قرآن اترنا تھا، کوئی پیغام اترنا تھا، تو وہ ہم دو میں سے کسی ایک پر اترتا. اس پوری مکہ اور اس کے اطراف میں طائف میں ہم دو بڑے لوگ ہیں، ہم دو کو چھوڑ کر یہ کسی اور پر کیسے اتر سکتا تھا یہ قرآن. اس کو قرآن نے کہا ہے جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہ یہ وہ جو دو بڑے لوگ ہیں ان دو شہروں کے کسی، تو ان پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے؟ رحمت الہی ان کے پاس ہے کہ یہ طے کریں گے قرآن کس کے اوپر اترے گا، وہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو یہ ایک شخص یہ تھا.
اسی طرح نضر ابن حارث، نضر کہتے ہیں تازگی کو، تو یہ بھی قریش کے لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے تھا، اور یہ جا کر اس نے بہت سارے قصے سیکھ کر آیا تھا، وہ سنایا کرتا تھا. اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو لوگوں کو گا کر قصے سناتی تھیں اور لوگوں کو قرآن سے ہٹاتی تھی. یہ اس کا بہت کام تھا، جس پر قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئیں کہ وہ من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے اور تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے. تو یہ اس کا وہ تھا. اس کے بعد یہ بھی بدر کے اندر گرفتار ہوا اور حضور کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری. عاص ابن وائل تھا اور اس کے صاحبزادے یا اس کے بیٹے بڑے نامور صحابی حضرت عمرو ابن العاص فاتح مصر، ان کا باپ تھا. یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، جس نے کہا تھا جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا تھا کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں. اس کو ان لوگوں کے بعض تو اپنی طبی موت مرے، لیکن اس موت میں بھی کچھ نہ کچھ عبرت تھی ان ساروں کے. اس کے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹا اور کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں پھول کر اتنا بڑا ہو گیا جیسے کسی بہت موٹے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا پاؤں ہو گیا اور اسی کے اندر یہ مارا گیا. اسود ابن مطلب ہے یا اسود ابن عبد یغوث ہے، عاص اور حارث بن قیس ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اذیتیں پہنچی اور ان میں سے کسی کو اسلام نصیب نہیں ہوا، شرک اور کفر کی حالت میں مارے گئے. ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ان میں سے بعضوں کے حق میں آپ نے نام لے کر بد دعائیں بھی کی، بعضوں کی آپ نے شکایت اللہ جل شانہ کو لگائی، اور ظاہر ہے وہ لوگ تھے جس کا میں نے کہا جنہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی. تو ایک دفعہ آپ طواف کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین آئے آپ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے شکایت کی کچھ لوگوں کی، آپ نے کہا کہ ان کا استہزاء، یہ شکایت آپ کو اپنی ذات سے پر پہنچنے والی تکلیف کی نہیں ہوتی تھی، یہ شکایت دین کے رستے میں ایسی رکاوٹیں ڈالنے کی ہوتی تھی جس سے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا رستہ رک جایا کرتا تھا. یعنی خود تو ہدایت پر آتے نہیں، دوسروں کو آنے نہیں دیتے. تو آپ نے اس کی شکایت کی، استہزاء کی اور تمسخر کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنے میں یہ ولید ابن مغیرہ سامنے سے گزرا جب جبرائیل آپ کے پاس تھے. تو آپ نے جبرائیل کو اشارہ کیا کہ یہ ولید ہے، یہ ولید ابن مغیرہ ہے. تو جبرائیل نے آپ کو کہا، اس طرح اشارہ کیا، گردن شہرک کے یوں اشارہ کیا. تو آپ نے کہا کہ کیا مطلب؟ جبرائیل نے کہا کہ آپ کی حفاظت کر لی گئی ولید سے، کفایت کر لی گئی آپ کی ولید سے. اس کے بعد اسود ابن مطلب گزرا تو آپ نے کہا جبرائیل سے، جبرائیل اسود ابن مطلب ہے. جبرائیل نے آنکھ کی طرف اشارہ کیا، آپ اشارہ نہیں سمجھے. تو آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ ان کا کہ آپ کی حفاظت کر لی گئی اسود ابن مطلب سے. اس کے بعد یہ اسود بن عبد یغوث گزرا تو آپ نے پھر جبرائیل سے کہا کہ، تو جبرائیل نے سر کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے سوال پر وہی کہا کہ آپ کی اس سے بھی کفایت کر لی گئی. پھر یہ حارث ابن قیس جس کا میں نام لی، یہ گزرا تو جبرائیل نے پھر پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد عاص ابن وائل گزرا تو جبرائیل نے پاؤں کے تلووں کی طرف اشارہ کیا. تو پھر یہ ہوا، یہ جو جبرائیل کے اشارے تھے یہ سارے کے سارے ایسے ثابت ہوئے کہ یہ جو پہلا شخص ولید گزرا تو یہ گزر رہا تھا کہیں سے، تو قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تیر بنا رہا تھا، تیر ہوتے ہیں جس طرح، اور بنا کے زمین پہ رکھ رہا تھا. تو یہ گزر رہا تھا تو اس کا پاؤں تیر کے ایک کنارے پر لگا تو وہ تیر اوپر اٹھاتا ہے ڈنڈا، اگر آپ ایک طرف سے پاؤں رکھیں دوسری طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے ڈنڈا، تو وہ تیر یوں کھڑا ہوا اور اسی گردن پہ خراش لگ گئی اس کی وجہ سے، وہ جو جبرائیل نے اشارہ گردن کی طرف کیا تھا. اور اسی خراش کی وجہ سے اس سے ایسا خون جاری ہوا. بعد میں پہلے وہ معمولی خراش تھی، بس ایک دم وہ پھوٹ پڑی اور اسی کے اندر وہ مرا. اور یہ جو دوسرا تھا جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اسود بن مطلب، یہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے.
تو اس کی اپنے بیٹوں کو آوازیں دیتا رہا کہ کوئی میری آنکھوں میں کی کر کے یہ کانٹے چبھو رہا ہے. اور اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں, ہم بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. اور یہ چیخیں مارتا رہا کہ میرے آنکھوں میں کی کر کے کہ کانٹے چبھو رہا ہے کوئی. اور اس کے بعد اس کی دونوں آنکھیں زائل ہو گئیں اسی کے اندر. تیسرا جو تھا جس کے سر کی طرف اشارہ کیا, اس کے سر میں عجیب و غریب قسم کے پھوڑے اور پھنسیاں نکلی اور وہ اس سے مرا. چوتھا جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, اس کا بڑا عجیب انجام ہوا, اور یہ کہ اس کے پیٹ میں اس کی بڑی آنت کے اندر بل آ گیا اور اس کا پخانہ اس کے منہ سے آنے لگ گیا. اور وہ یہ تو ایک بہت معمولی سی چیز ہے کہ انسان کی بڑی آنت ایک دم خم کھا لے, یہ پیٹ میں ایک ایسا اس کا مسئلہ ہوا اور وہ اسی سے مر گیا. اور جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا, تلووں کی طرف, عاص ابن وائل کے, تو وہ یہ ایک اپنی سواری پر بیٹھ کر گدھے پر بیٹھا ہوا طائف جا رہا تھا. تو گدھے نے کوئی ایک دم اچھلا وہ اور یہ جھاڑیوں کے اندر گرا, اور جھاڑیوں میں گرا تو اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا اگ گیا, کانٹا لگ گیا, اور اسی کانٹے سے اس کے پاؤں کی ایسی حالت ہوئی کہ وہ اسی سے یہ بھی مر گیا. تو یہ وہ بعض دشمن تھے جو بدر میں مارے گئے, بعض جو جبرائیل کو جن کے آپ نے نام لیے تھے وہ سارے کے سارے بظاہر طبی موت تھی لیکن کوئی حادثاتی موت تھی, یعنی طبی تو نہیں کہہ سکتے, تھی حادثاتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی موت کا باعث بنی, کسی کے لیے کانٹا, کسی کو خراش, کسی کو پھوڑا, کسی کو دانا, کسی کو یہ چیزیں, یعنی پاؤں میں کانٹا یا آنکھ میں کانٹا, یہی چیزیں ان کی ہلاکت کا باعث بنی. اچھا, یہ تو خیر یہ تھی. پھر مسلمانوں نے جو تکلیفیں سہیں اس کے اوپر بات ہوئی. اس کے بعد آتا ہے ہجرت, اور یہ پہلی ہجرت. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہجرت جو ہے وہ 2 دفعہ ہوئی ہے حبشہ کی جانب, اور پھر تیسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ کی جانب. یہ جو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے یہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی ہے, 5ویں نبوت کا سال, یعنی نبوت ملے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 برس ہو گئے تھے. اس میں اچھا, اس سے پہلے آپ کو 2 چیزیں اور بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ 2 معجزات ہیں جو اسی زمانے کے اندر ہوئی ہیں. اور ایک معجزہ جو ہے, اور ان معجزات کے اوپر قرآن کی آیات موجود ہیں. ایک معجزہ شق القمر کہلاتا ہے, اور دوسرا معجزہ ہے جو رد الشمس کہلاتا ہے, جس کے اندر آپ نے سورج کو واپس لوٹایا, اور پہلے معجزے کے اندر آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا. اس پر آگے جا کر اس کی طرف بات کروں گا. ہجرت حبشہ کی بات شروع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر کچھ بات آپ سے کہوں. یہ جو پہلی ہجرت کیوں ہوئی, 2 باتیں. حبشہ کی طرف کیوں ہوئی, وجہ کیا بنی ہجرت کی, اور کب تک رہی, کتنی دفعہ ہوئی, کن لوگوں نے کی, اس پر 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں. ایک تو میں نے بتایا 5 ہجری کے اندر ہوئی, پہلی ہجرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہوئی کیوں, 2 باتیں اس میں ہیں سمجھ میں, جو خلاصہ اس کا ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا, اور جب کسی کے لیے اپنے کسی جگہ پر اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور اتنی رکاوٹیں ڈال دی جائیں کہ وہ دین پر نہ چل سکے وہاں پر, تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں جا کر اس کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان ہو. تو ظاہر ہے مسلمانوں پر شدید مظالم تھے, اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں پھیل جاؤ, اور پھر پوچھا کہ کہا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ, وہاں جو بادشاہ ہے اس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا, اور وہ زمین سچائی کی سرزمین ہے. حبشہ کے بارے میں فرمایا. یہ حبشہ کچھ ممالک ہیں, اب آپ کو پتہ ہے دنیا کا جغرافیہ اور اس کا یہ نقشہ, یعنی اس کے نام بدلتے رہتے ہیں. تو یہ جو ممالک ہیں, ایتھوپیا, ایریٹریا اور سوڈان, بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ ایریٹریا ہے. ایتھوپیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ حصے بکھرے ہوئے پچھلے زمانوں کے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایریٹریا نہیں ہے, یہ سوڈان کا ایک علاقہ تھا, اور یہ سارا ایک ہی تھا, اوپر سے لے کے نیچے تک یہ پورے افریقہ کی جو پٹی ہے یہ ایک ہی ملک تھا, اور سارا کا سارا حبشہ کہلاتا تھا. زیادہ قرین قیاس یہ لگتا ہے کہ حبشہ ایک بہت بڑا ملک تھا جس کے اندر موجودہ زمانے کا ایریٹریا بھی شامل تھا, ایتھوپیا بھی شامل تھا, اور سوڈان بھی شامل تھا. تو اس طرف ہجرت, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرف ہجرت کرو. تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ حبشہ کے بارے میں اور اس کے بادشاہ کے بارے میں. تو ظاہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معلومات کے ذرائع تو وہی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے. لیکن آپ کا حبشہ سے تعلق کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو آپ کی دایا تھی ام ایمن,
جو آپ کے والد نے چھوڑی تھی میراث کے اندر، جن کا نام تو برکت تھا، میں نے ذکر کیا تھا برکہ، لیکن ام ایمن کہلاتی تھیں اور آپ کی والدہ کے ساتھ ہوتی تھیں، اور آپ کی والدہ کی وفات کے بعد جنہوں نے آپ کو پالا تھا وہ حبشہ کی تھی، حبشیہ تھی. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کے لیے ایک خاص قسم کا کھانا حبشہ کا تیار کرتی تھی. تو آپ نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ کیسا کھانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک حبشہ کے اندر بنایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی وہ تیار کرتی تھی. یہ وہی ہیں جو جن کی شادی بعد میں آپ کے لے پالک حضرت زید سے ہوئی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی عورت سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کر لے. تو حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ میں شادی کرتا ہوں. اور یہ وہی ہیں ان دونوں، یعنی زید ابن حارثہ اور ام ایمن کا بیٹا جو تھے، یہ وہ اسامہ تھے، اسامہ ابن زید، جن کے لشکر کو آپ نے اپنی وفات سے چند مہینے پہلے جو جیش اسامہ کہلاتا ہے، اسامہ کا لشکر بھیجا تھا. 17-18 سال ان کی عمر تھی اس وقت. وہ اسامہ انہی دونوں کے بیٹے تھے، اور ان اسامہ کو حب النبی کہا جاتا ہے کہ نبی کا محبوب، آپ کو انتہائی پیارے تھے. ایک تو اس طرف سے ماں اس کی آپ کی دایا تھی، اور باپ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا. حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر یہاں آتا رہتا ہے. تو حبشہ کی جانب آپ نے کہا کہ تم جاؤ. تو جو لوگ پہلے گئے، تعداد میں مورخین سیرت نگار مختلف تعداد بتاتے ہیں کتنے تھے. کچھ لوگوں کا جانا بالیقین ہوتا ہے، پتہ ہے واقعی طور پر وہ گئے. کچھ لوگوں کے بارے میں ناموں میں اختلاف ہوتا ہے. تو بعض لوگ 6 مرد بھی کہتے ہیں، بعض 5 بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ یہ 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں. تو یہ کل تقریباً 16 لوگ بن جاتے ہیں. ان 11 مردوں میں سے کچھ نام جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں گے. پہلی ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی ہے تو سب سے معروف اور سب سے بڑا نام اس میں تھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کے ساتھ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی ہے عثمان کی پہلی بیوی. آپ نے فرمایا ان دونوں کی اس ہجرت کے اوپر آپ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد کسی گھرانے نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، پورے گھرانے نے نہیں، افراد نے نہیں، پورے یعنی فیملی نے، میاں بیوی دونوں نے. تو یہ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ تھی. اس میں عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف تھے، اس کے اندر زبیر ابن عوام تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے. اور مصعب ابن عمیر، ان کا نام آتا رہتا ہے، مصعب ابن عمیر العبدری، یہ اس میں تھے. اور عتبہ بن ربیعہ جو مشہور سرداروں میں سے تھا مکہ کے، جو بدر میں مارا گیا، ان کا ایک بیٹا، اس کا ایک بیٹا ابتدا میں اسلام لے آیا تھا، اس کا نام ابو حذیفہ تھا. ایک بیٹا تو ولید تھا، ولید ابن عتبہ، وہ تو بدر کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں باپ اور بیٹا دونوں آئے تھے. اور دوسرا بیٹا ایک ابو حذیفہ جو تھا وہ بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھا، اور ابتدائی پہلے ہجرت اس نے بھی کی تھی. عثمان ابن مزعون ایک مشہور صحابی ہیں، عثمان ابن مزعون ذکر ان کا آتا رہتا ہے، وہ بھی تھے. یہ معروف نام ہے، باقی ناموں کو ہاں ایک نام اور یہ ہے ابو سلمہ. اور یہ جو ابو سلمہ ہیں یہ شوہر ہیں ام سلمہ کے، اور ام سلمہ وہ ہیں جو بعد میں ام المؤمنین بنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. وہ اپنے شوہر کے ساتھ، وہ ان کے شوہر نے ہجرت کی، انہوں نے بعد میں کی تھی. تو یہ 11 لوگ تھے. یہ لوگ رجب میں گئے ہیں، 5 نبوی رجب، اور اس کے بعد یہ شوال میں واپس آ گئے، اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر آ گئے. اور وہ غلط فہمی، اب یہ غلط فہمی تھی یا درست اطلاع تھی، تین خبریں ہیں اس کی کہ یہ لوگ واپس کیوں آئے. رجب میں گئے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال میں ان کی واپسی ہوئی ہے. تو یہ 4 مہینے بنتے ہیں. اب یہ واپسی کیوں ہوئی ان کی، اس کے بارے میں 2-3 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کو اسی دوران حمزہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما یہ دونوں اسلام لائے. ان کے اسلام لانے کی خبر سن کر یہ لوگ واپس آئے. ایک خبر. ایک یہ ہے کہ ان کو کسی نے اطلاع دی کہ مکہ میں سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ اس کی بنیاد کے اوپر واپس آئے. اور ایک خبر یہ ہے کہ تیسری جو بات کی جاتی ہے وہ ایک قصہ ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو غرانیق کہتے ہیں واقعہ، اور وہ چونکہ بیشتر سیرت نگار تقریباً سارے اس کو رد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بس اس کے ذکر کی ضرورت نہیں، لیکن بعض لوگ اس کی وجہ ہی بیان کرتے ہیں. خیر یہ لوگ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو ان میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی کی پھر پناہ لے لی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، اور یہ لوگ مکہ کے اندر آ کر رہنا شروع کیا. یہ جو ان کی واپسی ہے اور دوبارہ جو ہجرت ثانیہ ہے حبشہ کی جانب،
بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب اس درمیان میں مسلمان ہوئے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب دوسری صدی ہجری میں، یہ تو 5ویں صدی ہجری چل رہی ہے نا، تو بعض کے نزدیک 5ویں صدی ہجری میں اسلام ہے عمر ابن خطاب کا، اور بعضوں کے نزدیک دوسری صدی ہجری کے اندر عمر ابن خطاب کا اسلام ہے۔ یہ جو سیدنا عمر ابن خطاب کا اسلام ہے، اس پر تھوڑی سی آج آپ کو میں تھوڑی سی اس کی بات بتا دوں، اور اس کے بعد دوسری اس پر بات کریں گے، یہ جو دوسری ہجرت حبشہ ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اصل ان کے اسلام کی وجہ تو آپ کی دعا اور آپ کی توجہ بنی ہے، اس لیے عمر کو مراد نبی کہتے ہیں کہ حضور کی مراد ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما۔ ایک تو یہ روایت، ایک روایت حدیث کی جو آتی ہے وہ خاص سیدنا عمر ابن الخطاب کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور پر عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت نصیب فرما۔ تو یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا۔ یہ جو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اس کو وہ 100 اونٹ دے گا، 100 اونٹ کا اس نے اعلان کیا۔ تو آپ نے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عمر گئے اور ابو جہل سے جا کر خود بالمشافہ پوچھا کہ تم نے ایسا کوئی اعلان کیا؟ اس نے کہا میں نے بالکل اعلان کیا۔ اور ایک دوسری سیرت نگاروں کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہو، ان کے بارے میں سازشیں کرتے رہتے ہو، تو سیدھا ڈائریکٹ ایکشن کیوں نہیں کرتے، سیدھا حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کسی نے ان کو تانا دیا کہ اگر اتنے بہادر ہو تو تم کر کے دکھا دو۔ تو وہ جری تو تھے، بہادر بھی تھے، اور بہادر آدمی تانا سن کر ذرا زیادہ مشتعل بھی ہوتا ہے، تو یہ تلوار لے کر نکل پڑے۔ ایک عجیب بات یہ آتی ہے کہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک بچڑا ہے جس کو لوگ ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی بچڑے کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے اور ایک مرد ہے جو فصیح زبان میں کے ساتھ چیخ رہا ہے اور لوگوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میرے دل میں آیا کہ یہ میری طرف مخاطب ہے، لیکن میں تو تلوار ہاتھ میں لے کے نکلا ہوا تھا، میں اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آگے نکلا تو ایک صحابی ملے، نعیم بن عبداللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دوپہر کا وقت ہے، عمر کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو نعیم نے کہا کہ بنو ہاشم سے بچ جاؤ گے، مار تو دو گے اگر، تو بنو ہاشم تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر نے بجائے اس بات کا جواب دینے کے اس سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو بھی صابی ہو گیا، تو بھی بے دین ہو گیا۔ صابی کہتے تھے بے دین کو۔ اب وہ اس کے در پہ ہو گئے جس نے رستے میں روکا تھا۔ اب اس نے کہا قبل اس سے کہ یہ میری گردن اڑا دیں، تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو کہا کہ تمہیں اپنی بہن اور بہنوئی کا نہیں پتا، تم ہمیں بے دینی کا تانا دے رہے ہو، تمہارے تو اپنے گھر کے اندر اسلام آ چکا ہے۔ حضرت عمر کے بہنوئی جو تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ایک نام ہے سعید بن زید کا، سعید بن زید، یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، اور ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب۔ تو حضرت عمر نے یہ جو سنا تو ان کو تو چھوڑا اور کہا کہ یہ میری بہن اگر اس طرف چلی گئی ہے تو اپنے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز اور ان کے پاؤں کی دھمک تو سن لی ان لوگوں نے، حضرت خباب تو فوراً چھپ گئے، اور حضرت عمر گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے اور بہنوئی کے اوپر پل پڑے سعید بن زید کے، اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ جو تھیں وہ آگے آئیں بھائی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو حضرت عمر نے ایک ہاتھ ان کو جو ان کے منہ پر مارا تو ان کے بھی منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو آخر بیٹی تو وہ بھی خطاب کی تھی، بہن عمر کی تھی،
بغیر کسی گھبراہٹ کے کہنے لگیں کہ عمر اگر تم اس خیال سے ہمیں مار رہے ہو کہ تم ہمیں کسی چیز سے پھیر دو گے، لوٹا دو گے، تو تمہاری ناک خاک آلود ہو، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو تو سن لو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم اسلام لے آئے ہیں اور کسی صورت اس سے واپس نہیں ہوں گے۔ یہ بہن کا عزم اور اس کا یہ انداز، حالانکہ خون آلود منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہادر آدمی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ ہاتھ ان کا بہنوئی کو مارتے ہوئے بہن کو لگا تھا، تو اس لیے اس پر تھوڑے شرمندہ بھی تھے، اور یہی چیز ان کی نرمی کا باعث بن گئی، اور کہنے لگے کہ اچھا چلو پھر مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کچھ آواز آ رہی تھی جب میں آ رہا تھا۔ تو جیسے عمر ابن خطاب نے یہ کہا کہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، ان کا چلو کچھ مسئلہ حل ہو گیا، تو باہر نکل آئے۔ ان کی بہن کے اعصاب دیکھیں اور اس کا وہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ عمر وہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تو کاغذ پہ لکھا ہوا یا چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کی آیتیں تھی، کہا کہ تم پاک نہیں ہو، تمہیں نہیں پکڑا سکتے ہاتھ میں، تو تم اٹھو پاک ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض روایتوں میں وضو کا آتا ہے، بعض روایتوں میں غسل کا آتا ہے، کہ انہوں نے وہیں بہن کے گھر کے اندر وضو یا غسل کیا، اور بہن نے، خباب نے یا ان کے بہنوئی نے یا ان کو یا خود حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان چند لوگوں میں سے مکہ میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو سامنے سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تو یہاں جب پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو کہنے لگے کہ اس آیت پر پہنچے، کہنے لگے کہ یعنی جب وہ جن آیتوں کا ترجمہ ہے کہ جا کے میں، جہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اننی انا اللہ، میں ہی معبود ہوں، برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہاں پہنچے تو کہنے لگے کیا خوبصورت کلام ہے، کیا احسن کلام ہے یہ، اور تو حضرت خباب نے کہا عمر تم کو بشارت ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں ایک دعا سنی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے، تمہارے اسلام کی حضور نے فرمایا۔ تو عمر نے فرمایا کہ مجھے لے چلو، حضور کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب نے ان کو دار ارقم کا رستہ دکھایا، اب یہ تھے تو تلوار کے ساتھ، تو وہی تلوار لے کر ہاتھ میں پہنچے دار ارقم، تو وہاں صحابہ دروازہ بند کر کے اندر تھے۔ 3 دن پہلے جس طرح میں نے بتایا حمزہ ابن عبد المطلب اسلام لا چکے تھے، تو دروازہ کھٹکھٹایا عمر فاروق نے، تو صحابہ نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو عمر اور ہاتھ میں تلوار، پورے مکان میں سراسیمگی پھیل گئی کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو آپس میں مشہد، حمزہ بھی تھے، ان کو نہیں پتہ چلا، دروازہ کسی اور نے کھولا، یعنی دیکھا جا کر، تو یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیا کریں، عمر ہیں باہر اور تو کسی خطرناک ارادے سے لگتے ہیں آئے ہوئے، اور ان کو روکے گا کون؟ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو عمر ابن خطاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ وہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، تو انہوں نے کہا کہ کھول دو دروازہ، اگر عمر کسی خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر پائے گا، اور اگر کسی شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اپنا سر اتروائے گا۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر اندر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، دوسرے کمرے میں تھے، آپ تشریف لائے سامنے، تو آپ نے کہا کہ عمر کیا تم اس وقت کے منتظر ہو کہ جب اللہ جل شانہ کا ذلت والا دردناک عذاب تم لوگوں پر مسلط کر دیا جائے؟ پھر آپ نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے، اللہم اہدہ، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ اس کے بعد آپ نے جب وہ جملہ کہا تو اور ایک آیت ہے اللہم ھذا عمر ابن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اس دین کو عمر کے ذریعے سے عزت نصیب فرما۔ اور پھر کہا کہ عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے، اس وقت تک باز نہیں آؤ گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو رسوا کر دینے والا عذاب نازل نہ فرمائے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں ایمان لاؤں، اور اس کے بعد آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر پہلا نعرہ تکبیر جو بلند کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کے اسلام، اور اس پر صحابہ کرام نے جو اس کا جواب دیا
کہتے ہیں پوری وہ جو کوہ صفا جس کے پاس یہ مکان تھا دار ارقم، وہ پورا پہاڑ میں آواز گونجتی ہے، تو پورے پہاڑ کے اندر آواز گونجی کہ عمر ابن خطاب اسلام لے آئے۔ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان 5-6 سالوں کی سب سے بڑی خوشخبری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور جو صحابہ کو ملی۔ اور اس کے بعد پھر عمر تو عمر تھے، وہ تھے نہیں جو کہیں چھپ کر بیٹھتے۔ کہتے ہیں ان کے باہر نکلے، کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو میں اپنے اسلام لانے کا بتاؤں تو یہ پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ دے گا میرے مسلمان ہونے کا۔ تو کہتے ہیں باہر نکلے تو اس جس شخص کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے لیے یعنی اس کام کا ایک آدمی تھے جو مکہ کے اندر اس بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا، جمیل نام تھا اس کا، جمیل ابن معمر۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جمیل تجھے پتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی جمیل کا تو کام ہی یہی تھا، وہ اٹھا اور اپنی چادر اٹھائی اور مکہ کی گلیوں میں شور مچانا شروع کر دیا کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ عمر نہیں، وہ کہتا تھا عمر بے دین ہو گیا، عمر صابی ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ تو کہتے ہیں عمر اس کے پیچھے پیچھے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد لوگ حضرت عمر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں تنہا تھا اور اتنے سارے لوگ تھے اور ہمارے درمیان انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور ہمارے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور میں نے اس مجمع کے ساتھ جو میرے اوپر چڑھ دوڑا تھا، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اور کہتے ہیں پھر بھی میں تھکا، میں نے وہ ہار نہیں مانی۔ اتنے میں کہ میں نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، تو میں گھر کے اندر گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اس نے آ کر کہا کہ لوگوں سے کہا تم لوگ کیوں جمع ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے، عمر مسلمان ہو گیا۔ تو ان کا چھوڑ دو اس کو اور یہاں سے چلے جاؤ، بس یہ میری امان میں اس کو سمجھو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر منتشر ہوئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں بہت بعد میں اسلام لانے کے زمانے میں ہم نے عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ کون تھا جس نے آپ کے دروازے سے لوگوں کو ہٹایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عاص ابن وائل تھا۔ حالانکہ دیکھیں خود مسلمان نہیں ہوا، اسلام اس کی قسمت میں نہیں تھا، لیکن عمر فرمایا کہ وہ عاص ابن وائل تھا اور وہ میرے پاس آیا۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ آپ نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر ہم نماز بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہاری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ ان کا رسول اللہ ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ اور پھر حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عمر بھی آئے، اور اگلے دن جب یہ لوگ نکلے بیت اللہ میں پہلی دفعہ نماز پڑھنے کے لیے تو 2 قطاروں کے اندر مسلمان نکلے اور پہلی قطار کے سرے کے اوپر حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے آگے، اور دوسری قطار کے آگے جو سیدنا عمر ابن خطاب تھے، اور یہ لوگ اس طرح مسلمان وہاں سے نکل کر بیت اللہ میں پہنچے۔ اور پہلی نماز علی الاعلان جو بیت اللہ میں مسلمانوں نے ادا کی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ادا کی۔ اور ایک صحابی نے پوچھا عمر ابن خطاب سے کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے یہ نماز پڑھی اس دن رسول اللہ نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں۔